السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای-لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پاکی کے بارے میں بیان کریں گے۔ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو پاکی ایمان کا حصہ ہے، اور پاکی کی طہارت کی عموماً فقہائے کرام دو اقسام بیان کرتے ہیں، ایک طہارت صغریٰ اور دوسری طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے۔ جن چیزوں سے وضو لازم ہو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور طہارت دوسری چیز ہے طہارت کبریٰ، جس کو ہم غسل نہانا کہتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے نہانا فرض ہو اور ضروری اور لازم ہو ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو پاک ہونے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور قربت مقصودہ کرنے کے لیے سب وضو ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ اس لیے نماز کے بھی جہاں شرائط بیان کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہوتے وقت، جب ہم مسلمان ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور ہم جہاں رہتے ہیں پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ اور پاک صاف رہنے سے انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور دیگر چیزوں سے بھی بہت زیادہ بلیات، مصیبت اور ناگہانی امراض اور مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ عموماً آج عالمیہ ہے کہ ہم مسلمان پاکی اور صفائی سے کافی دور ہیں۔ ہمارے محلات، ہماری مسجدیں، ہمارے گھر پاک صاف نہیں رہتے، حالانکہ سب سے زیادہ طہارت کے احکام، پاکی سے متعلق احکام سب اسلام نے بیان کیے، اور مسلمان اس چیز میں بہت دور ہیں۔ ہمارا بدن بھی، ہمارے بدن کے اعضاء، ہمارے بدن میں جو اگنے والے بال، جو مخصوص بال ہیں ان کو پاک صاف کرنا، یہ تمام چیزیں ایمان کے حصے ہیں۔ اس لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تم پاکی کا اور صفائی کا خاص خیال رکھو، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ لہٰذا ہمیشہ جب ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہو ہم وضو کریں، اور جب ہمیں غسل کرنے کی حاجت ہو تو ہم غسل کریں، اور غسل میں جلدی کریں، اس لیے کہ عموماً اب جنابت بالغ ہونے کے بعد کبھی احتلام ہو جاتا ہے، کبھی جنابت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں سب ہم جلدی نہانے کی ضرورت ہو تو نہا کر اس سے فارغ ہو جائیں۔ اور ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے کی تلقین کی ہے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے بہت سارے فضائل حدیث میں آئے ہیں کہ اس کی موت خاتمہ بالخیر ہوگی، اور اسے کوئی مصیبتیں آ نہیں سکتی، اور جو بھی مصیبتیں آتی اسے دور ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہت سارے فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اس لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت بھی اس سے حاصل ہوگی۔ اور جو انسان پاک رہتا ہے، جو صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے، تو اس کا ذہن بھی منتشر نہیں رہتا، اور وہ ہمیشہ الحمدللہ بڑا چستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہمارے کپڑے، ہمارا بدن، ہمارا چہرہ، ہمارے ظاہری اعضاء اور ہمارے باطنی اعضاء سب کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔